بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسے شاگرد کا واقعہ شیئر کروں گا جس نے روٹی کی خاطر جھوٹ بولا اور سونے کی لالچ اس کی موت کی وجہ بنی۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کے ساتھ ایک سفر پر جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ آرام کی عرض سے رکے اور شاگرد سے پوچھا، تمہاری جیب میں کچھ ہے، یعنی کہ کھانے کو، یا ایسی کوئی چیز جس کے بدلے کچھ کھانا آ جائے؟ تو شاگرد نے جواب دیا، جی میرے پاس 2 درہم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب سے 1 درہم نکال کر شاگرد کو دیا اور فرمایا، یہ 3 درہم ہو جائیں گے، آبادی قریب ہے، تم وہاں سے 3 درہم کی روٹیاں لے آؤ۔ شاگرد چلا گیا اور راستے میں واپس آتے ہوئے سوچنے لگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو 1 درہم دیا تھا اور 2 درہم میرے ساتھ، جبکہ روٹیاں 3 ہیں۔ ان میں سے آدھی روٹیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھائیں گے اور آدھی روٹیاں مجھے ملے گی، لہٰذا بہتر ہے کہ میں 1 روٹی پہلے ہی کھا لوں۔ چنانچہ اس نے راستے میں ہی 1 روٹی کھا لی اور باقی 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور شاگرد نے جب کھانا کھا لیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شاگرد سے پوچھا کہ 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی تھیں؟ شاگرد نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، 2 روٹیاں ملی تھی، 1 آپ نے کھائی اور 1 میں نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد وہاں سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک دریا آیا۔ شاگرد نے حیران ہو کر پوچھا، اے اللہ کے نبی، ہم دریا عبور کیسے کریں گے، جبکہ یہاں تو کوئی کشتی بھی نظر نہیں آ رہی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، گھبراؤ مت، میں آگے چلوں گا، تو میرا دامن پکڑ کر پیچھے پیچھے چلتا آ، خدا نے چاہا تو ہم دریا ضرور پار کر جائیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں قدم رکھا اور شاگرد نے بھی آپ کے پیچھے پیچھے آپ کا دامن پکڑ کر قدم رکھا اور دریا پار کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اللہ کے حکم سے آپ نے دریا ایسے عبور کیا جیسے کوئی زمین پر چلتا ہے اور اس کے پاؤں بالکل بھی گیلے نہیں ہوتے، تو آپ نے بھی دریا ایسے عبور کیا کہ آپ کے پاؤں بالکل بھی گیلے نہیں ہوئے۔ شاگرد نے یہ دیکھ کر کہا، میری ہزاروں جانیں آپ پر قربان ہو، آپ جیسا صاحب اعجاز نبی پہلے کبھی مابعوث نہیں ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ معجزہ دیکھ کر تیرے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد نے جواب دیا، جی ہاں، میرا دل نور سے بھر گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ شاگرد نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، روٹیاں صرف 2 ہی تھیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے آگے چل دیے۔ راستے میں ہرنوں کا ایک غول لایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہرن کو اشارہ کیا تو وہ آپ کے پاس چلا آیا۔ آپ نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا اور شاگرد کو بھی کھلایا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کا شاگرد گوشت کھا چکے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی کال پر ٹھوکر مار کر کہا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ ہرن زندہ ہو گیا اور واپس دوسرے ہرنوں سے جا ملا۔ شاگرد یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسے نبی اور استاد عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد نے کہا، اے اللہ کے نبی، میرا ایمان پہلے سے بھی دوگنا ہو چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ شاگرد نے پھر وہی جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی، روٹیاں بس 2 ہی تھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پھر آگے کی جانب چل پڑے۔ ایک جگہ پھر قیام ہوا تو دیکھتے ہیں کہ ایک پہاڑ کے دامن میں سونے کی 3 اینٹیں پڑی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، 1 اینٹ میری ہے اور 1 اینٹ تمہاری، اور تیسری اینٹ اس آدمی کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ یہ سن کر شاگرد شرمندگی سے بولا، تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچی شاگرد کو چھوڑ دیا اور جاتے ہوئے فرمایا، 3 اینٹیں تم لے لو، اور یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اب لالچی شاگرد اینٹوں کے پاس بیٹھ کر یہ سوچنے لگا
انہیں کیسے گھر لے کر جاؤں۔ اسی دوران کچھ ڈاکو کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ایک شخص کے پاس سونے کی 3 اینٹیں ہیں تو انہوں نے اسے قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے، اینٹیں 3 ہیں اور ہم بھی 3 ہیں، لہٰذا ہر ایک شخص کے حصے میں ایک ایک اینٹ آئے گی۔ اتفاق سے وہ تینوں ڈاکو بھی بھوکے تھے۔ انہوں نے ایک ساتھی کو پیسے دے کر کہا، شہر قریب ہے اور تم وہاں سے روٹیاں لے آؤ اور کھانا کھانے کے بعد ہم اپنا اپنا حصہ کر لیں گے۔ چنانچہ وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو باقی دونوں ساتھی مر جائیں گے اور تینوں اینٹوں کا مالک میں اکیلا ہو جاؤں گا۔ جبکہ دوسری طرف اس کے دونوں ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اپنے ساتھی کو قتل کر دیں تو ہمارے حصے میں 1.5 اینٹ آ جائے گی۔ جبکہ ان کا تیسرا ساتھی زہر آلود روٹیاں لے کر آیا تو انہوں نے منصوبے کے مطابق اس پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد انہوں نے خوشی میں سوچا کہ اب کھانا کھا لیں، ہمیں کھانا بھی زیادہ مل گیا ہے۔ پھر جب انہوں نے روٹیاں کھائی تو وہ دونوں بھی زہر کی وجہ سے مر گئے۔ پھر جب واپسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی راستے سے گزرے تو دیکھا کہ اینٹیں ویسے کی ویسی رکھی ہیں، جبکہ پاس 4 لاشیں پڑی تھیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور پھر فرمایا، دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں لالچ نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی جھوٹ بولنا چاہیے۔ اگر ہم اپنی زندگی سے لالچ اور جھوٹ کو نکال دیں تو ہماری زندگی بہت ہی آسان ہو جائے گی۔ ہمیں ہر وہ چیز میسر ہو جائے گی جو ہم چاہتے ہیں۔ اگر ہم اس کے پیچھے بھاگیں گے اور اس کا سہارا لیں گے، یعنی کہ جھوٹ کا، تو ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت میں بھی کوئی حصہ موجود نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ جزاک اللہ۔